جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کے آئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری سال ہے، اگلے سال آپ اپنے رب سے ملیں گے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس خبر کو سنا، آپ نے ایک اعلان کروایا کہ اس مرتبہ ہر کسی کو یہ خبر سنائی جائے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، اس سال حج کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چلوں گا۔ تاریخ نے لکھا 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچنے لگے۔ تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اس کے بعد صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی آپ غدیر کے مقام پر پہنچے، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے محبوب کی جانب بھیجا اور اللہ کا پیغام سنایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابہ آگے چلے گئے ان کو بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہاں ایک خطبہ دوں۔ صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ، اس صحرا میں ممبر کیسے بنائیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اونٹوں سے پالان اتارو، اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر تیار کرو، کیونکہ آج کا پیغام حق و باطل کی پہچان ہے۔ بس اونٹوں کے پالان سے ممبر تیار کیا گیا، اور جب تمام اصحاب آ پہنچے، اللہ کے رسول ممبر پر آئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگوں، میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کو اللہ نے منتخب کیا تاکہ میں لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حلال اور حرام میں فرق بتا سکوں، اور عنقریب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا لیکن میرا پیغام رہے گا۔ تم مجھے اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا تو روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گے اور میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر آپ نے علی ابن طالب کو ممبر پر بلایا اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ اور پھر آپ نے علی ابن طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تمام صحابہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک منافق کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے سنایا ہے یا اللہ کی طرف سے سنایا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اور اتنی ہی دیر میں آسمان سے ایک پتھر اس شخص کے سر پر آ لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا دشمن میرا دشمن، علی علیہ السلام کا دوست میرا دوست۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے۔